دین کے ساتھ جو المیہ پیش آیا وہ یہ آیا کہ آج تک اسلامی دنیا کے اندر جو بھی حکومتیں آئی ہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، انہوں نے جو دین کے ساتھ رویہ رکھا وہ یہ رکھا، الہی دین کی جو تفسیر کی اور تشریح کی وہ حکومتی پالیسیوں کے مد نظر رکھ کر کی۔ جو بھی حکومت آئی ہے اسلامی دنیا کے اندر جو دین کی تفسیر کیا اس نے حکومتی تفسیر کر کے لوگوں کو پیش کر دیا اور یہ کہا کہ یہ الہی دین ہے، یہ قرآنی دین ہے، یہ محمدی دین ہے اور یہ نبوی دین ہے۔ جو بھی حکومت آئی ہے ایسے ہی ہوا، بنو امیہ آئے یا بنو عباس آئے، انہوں نے جو دین کی تفسیر کی ہے وہ ایسی تفسیر کی ہے کہ جس تفسیر کے اندر اور جس دین کے اندر ان کی حکومتوں کو اسلامی حکومتیں سمجھا جائے، ایسا دین لوگوں کو پیش کیا کہ جس دین کے اندر ان کی جو حکومتیں ہیں ان کو اسلامی حکومت سمجھا جائے، ان کو بقا مل جائے، ایسا دین پیش کیا۔ آیا بنو امیہ نے الہی دین کی تفسیر الہی کی ہے، قرآنی دین کی تفسیر قرآنی کی ہے، نبوی دین کی تفسیر نبوی کی ہے، یا محمدی دین کی تفسیر بنو امیہ نے محمدی کیا؟ نہیں کیا۔ ایسے کیا کیا ہے؟ الہی دین کی تفسیر الہی نہیں کی بلکہ اموی کر دی، قرآنی دین کی تفسیر قرآنی نہیں بلکہ اموی کر دی، نبوی دین کی تفسیر بنو امیہ نے نبوی نہیں کی بلکہ کون سی کر دی ہے؟ اموی کر کے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ الہی دین ہے، یہ قرآنی دین ہے، یہ محمدی دین ہے۔ بنو عباس نے بھی یہی کام کیا، الہی دین کی تفسیر الہی نہیں کی، عباسی کر دی، قرآنی دین کی تفسیر قرآنی نہیں کی، عباسی کی، محمدی دین کی تفسیر محمدی نہیں کی، عباسی کر دی، اور عباسی تفسیر کر کے دین کی لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ الہی دین ہے، یہ قرآنی دین ہے، یہ محمدی دین ہے، اور یہ اس لیے کیا تاکہ ان کی حکومتیں جو ہیں ان کو جواز مل جائے، شرعی جواز مل جائے اور ایک اسلامی حکومتیں سمجھا جانے لگے ان کو۔ یہ کام کیا بنو امیہ حکومت اتنا عرصہ کیسے کر پائے؟ اس لیے کہ دین جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھایا، اس کی جو تفسیر کی، اس جو تشریح کی، وہ خود اپنی حکومتی پالیسیوں کے مد نظر رکھ کر کی، اور اس دین کے اندر جو بنو امیہ نے لوگوں کو پیش کیا، اس دین کے اندر لوگوں کو بنی امیہ کی حکومت اسلامی حکومت نظر آنے لگی، الہی حکومت نظر آنے لگی، اور اس حکومت کو لوگ کیا سمجھنے لگے؟ رسول اللہ کی حکومت سمجھنے لگے کہ یہ حکومت جو بنو امیہ کر رہے ہیں یہ وہی حکومت ہے، اور اسی حکومت کا تسلسل ہے جو رسول اللہ کر رہے تھے، قرآنی حکومت ہے۔ اور جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، یعنی بنو امیہ کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گا، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ باغی سمجھتے ہیں۔ اس لیے تو امام حسین کو باغی سمجھنے لگے لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین بنو امیہ نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھایا، اس کی جو تفسیر کی، اس تفسیر کے مطابق اور اس دین کے مطابق بنو امیہ کی حکومت اسلامی حکومت ہے، قرآنی حکومت ہے، نبوی حکومت ہے، اور جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ باغی سمجھا جائے گا۔ تو کیا کیا؟ وہ الہی رنگ نکالا، پہلے الہی دین سے الہی رنگ نکال دیا، الہی روح نکال دیا، اور اس کے اندر اموی رنگ ڈال دیا، اموی روح ڈال دی، اور یہ ضروری تھا۔ اموی رنگ ڈالنے سے پہلے الہی رنگ نکالنا ضروری تھا، اگر الہی رنگ نہ نکالتے اموی رنگ نہیں ڈال سکتے تھے۔ فرض کریں، مثال کے ساتھ ایک سمجھاتا ہوں، میں ایک گاڑی لیتا ہوں یا آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، اب میں نے گاڑی لی ہے، مجھے وہ رنگ پسند نہیں ہے پہلے والا، وہ جو پہلے کلر ہے اس کے اوپر جو رنگ ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، اب میں اپنی مرضی کا اور اپنی پسند کا رنگ اس گاڑی پر کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے والا وہ جو رنگ ہے اس کو اترواتا ہوں، اس کے بعد اپنی پسند کا اپنی مرضی کا رنگ کیا کرواتا ہوں؟ گاڑی کے اوپر کرواتا ہوں۔ اگر پہلے والا رنگ نہیں اتارا تو دوسرا جو رنگ اپنی مرضی کا کروانا چاہتا ہوں وہ اتنا خوبصورت نہیں لگے گا، وہ اتنا پائیدار نہیں ہوگا۔ تو بنو امیہ نے یہی کیا دین کے ساتھ کہ وہ جو دین کے اندر وہ جو الہی رنگ تھا اس کو نکالا، کیونکہ اگر وہ رہنے دیتے تو اس کی حکومت کو جو پائیداری ملی، جو اتنی بقا ملی، وہ نہ ملتی، اور ان کے جو مذموم ارادے تھے وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچتے۔ لہٰذا کہ الہی رنگ نکالا، پہلے وہ الہی اور محمدی رنگ نکالا، رنگ نکال کر اموی رنگ ڈال کر لوگوں کو پیش کر دیا، اور پھر وہ جو الہی سلسلے تھے لوگوں کو وہ باغی نظر آنے لگے، ایسا دین پیش کیا۔ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ ایک شخص شام کا رہنے والا مدینے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ روضے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد کچھ اور دیگر افراد ہیں کہ جو بڑے احترام سے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا شامی نے ساتھ والے سے کہ یہ کون ہے جس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے؟ تو ساتھ والے نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی ہیں۔ اب دیکھیں بنو امیہ نے کیسا شامیوں کے ذہن کے اندر دین بنایا تھا، اور کیسے ان کے ذہن بھرے تھے، کیسے ان کے ذہنوں کے اندر اموی دین ڈالا۔ تو جیسے اس نے سنا حسین ابن علی کا نام، اس شخص کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا، لال ہو گیا، اور دوڑتا ہوا آیا اس جگہ پر جہاں پر امام حسین تشریف فرماتے، اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا حسین ابن علی کے ساتھ، گالیاں دینا شروع کر دی۔ امام حسین نے جیسے اس کی بد اخلاقی دیکھی، جیسے اس کی گالیاں سنی، امام نے فوراً فرمایا کہ تو شامی ہے، شام کا رہنے والا ہے۔
اس نے کہا کہ ہاں میں شام کا رہنے والا ہوں۔ امام نے فرمایا ہاں مجھے یہ یقین ہو گیا، جب تیرا رویہ دیکھا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ تو شام کا رہنے والا ہے، کیونکہ شام کے رہنے والوں کے اندر جو بنو امیہ نے جو دین پیش کیا ہے، اس دین کے اندر ہم اہل البیت باغی سمجھے جاتے ہیں۔ ہماری کوئی گنجائش نہیں ہے اس دین کے اندر، اموی دین کے اندر آل نبی کی، آل محمد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے تو میرے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے کیونکہ تو شام کا رہنے والا ہے، کیونکہ تیرے ذہن کے اندر جو دین کی تفسیر ہے وہ اموی ہے، محمدی دین تیرے اندر نہیں ہے، تیرے ذہن کے اندر اموی دین ہے۔ اگر محمدی دین ہوتا تو بھی میرا احترام کر رہا۔ آج تو مجھے بد اخلاقی کے ساتھ تم میرے ساتھ کیوں کلام کر رہا ہے، کیوں گفتگو کر رہا ہے، کیوں پیش آ رہا ہے؟ اس لیے کہ تیرے ذہن کے اندر جو دین ہے وہ دین محمدی نہیں ہے، وہ اموی دین ہے۔ اور اموی دین کے اندر فقط کس کا احترام کیا جاتا ہے؟ امیہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ اموی دین کے اندر فقط امیہ کا احترام کیا جاتا ہے، محمدی دین کے اندر آل محمد کا احترام ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھ بد اخلاقی پیش کر رہا ہے۔ لیکن تو چونکہ اس شہر کے اندر اجنبی ہے، مسافر ہے، میں تیری مہمانداری کرتا ہوں، آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، مجھے کوئی خدمت کا موقع دیں۔ امام حسین اس کو ساتھ لے کر گئے، اس کی خدمت کی، اس کو بہترین کھانا کھلایا، بہترین لباس دیا۔ جب اس نے امام حسین کا یہ اخلاق دیکھا، دیکھیں امام حسین کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے، آج ہمارا کیسا ہے۔ امام حسین کے اس اخلاق نے، اس رویے نے اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ وہ جو دشمن تھا وہ کیا بن گیا؟ امام حسین کا شیدائی بن گیا، اور امام حسین سے کہنے لگا کہ مولا آج سے پہلے میں سب سے زیادہ جو اس زمین کے اوپر دشمن سمجھتا تھا وہ آپ کو سمجھتا تھا، یا علی ابن ابی طالب کو سمجھتا تھا، لیکن آج سب سے زیادہ اس کائنات کے اوپر جو میرے نزدیک محترم ہے، عزیز ہیں، وہ آپ ہیں اور آپ کے بابا ہیں۔ یہ کس نے انقلاب برپا کر دیا؟ یہ امام حسین کے اخلاق نے۔ اور وہ جو غصہ تھا، وہ جو امام حسین کی شخصیت بنی ہوئی تھی، یعنی جس کی وجہ سے اس کے اوپر فوراً غصہ آ گیا، وہ کس وجہ سے آیا؟ وہ دین تھا جو بنو امیہ نے پیش کیا۔